بی بی فاطمہ الزہرا نے آ کے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی زندگی میں جو فدق نام کا ایک باغ تھا جس سے بیویوں کا اور ہمارا خرچہ بھی آ جاتا تھا وہ مجھے دے دیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اماں جان میں نے تو ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، لیکن تیرے ابا نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا ورثہ نہیں ہوتا. تو جب تیرے ابے نے کہا کہ ورثہ نہیں، میں کیسے دے دوں تمہیں؟ بخاری شریف میں ایک روایت آ جاتی ہے فساقطت، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آ جاتے ہیں فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بیوی نے بات نہ کی ابو بکر سے موت تک. وہ کہتے ہیں دیکھو جی بیوی کو ناراض کیا نا جی، اللہ ہدایت دے. پہلی حدیث سمجھتے نہیں، حدیث ہے کہ من اغضبها، جو بیوی کو ناراض کرے، یہ نہیں کہ جس میں بیوی ناراض ہو جائے. ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو بیوی کا قصور ہے، ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو حدیث پڑھی کہ آپ کے ابا کا یہ فرمان ہے. باقی یہ ہے کہ انہوں نے بات رکھی، معنی یہ ہے کہ فلم تتکلم فی ھذا الامر حتی ماتت، کہ بی بی صاحبہ نے پھر اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی موت تک. مسئلہ سمجھ آ گیا، حدیث آ گئی، بات ختم ہو گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بہتر یہی ہوتا ہے کہ شیعہ سے رشتہ نہ کریں، کل کو بڑے مشکلات پیدا ہو. ہاں تو بی بی صاحبہ ناراض تو ہوئی نا جب ابو بکر نے انکار کیا، لیکن بی بی ناراض ہوئی نا، ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا. من اغضبها فقد اغضبنی، کچھ بات کو سمجھو، جو بی بی کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا. من آذاها فقد آذانی، جو ایذا پہنچائے مجھے ایذا تو ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا نا. بی بی ناراض ہو جائے غلطی سے تو ابو بکر کے کیا قصور ہے؟ ابو بکر تو حضور کی حدیث. بات قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے. اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، کھری بات کرو، دو ٹوک بات کرو، سچی بات کرو، لنگڑی لولی بات نہ کرو، غلط ملت کر کے نہ پیش کرو. اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو کہ یہ بھی حق تھا، سامنے بھی تھوڑا تھوڑا حق ہے. حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، یعنی نتر کے بات کرو. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ایک اور بڑی خاص بات ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حقائق بیان کرنے سے، تبلیغ کرنے سے شاید کسی کی گستاخی ہو جاتی ہے، کسی کی بے ادبی ہو جاتی ہے. پتہ نہیں یہ قانون کدھر سے نکل آیا. دنیا میں شرق سے غرب تک امت مسلمہ میں جو سب سے بڑا ڈسپیوٹ ہے، جو سب سے بڑا تنازع ہے، جو سب سے بڑا اختلاف ہے، وہ فدق ہے. کیا ہے؟ بولو یار کی ہو جائے، فدق ہے. تو اب جو اہل سنت علماء یا مولوی صاحبان وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جو فدق میں حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. میں ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. اچھا میں ان ملا حضرات سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ فدق کے پوائنٹ آف ویو سے حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ حق ہے، تو جو یہ کہتے ہیں وہ پاک سیدہ کی گستاخی اور بے ادبی تو نہیں نہ کرتے؟ اگر ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کوئی گستاخی نہیں. جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا، حق تھا، سچ تھا، ساتھ کہتے ہیں کہ پاک سیدہ کی کوئی گستاخی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں. اگر یاسین قادری کہے کہ فدق کا معاملے میں پاک سیدہ حق پر تھی تو کہتے ابو بکر کی گستاخی ہوگی. میری بات ہی نہیں سمجھ رہی آپ، میری بات سمجھے نا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا فیصلہ حق ہے. انہوں نے حدیث پڑھی لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انہوں نے حدیث پڑھی، ٹھیک کہا انہوں نے. کہتے کوئی پاک سیدہ کی بے ادبی نہیں. میں کہوں کہ پاک سیدہ حق پر تھی
تو کہتے تو نے گستاخی کر دی. یارو یہ درنگی تو نہیں نہ ہونی چاہیے, ڈویلٹی تو نہیں نہ ہونی چاہیے, پرکھنے کا معیار تو ایک ہونا چاہیے نا جی. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے لیے تیرا پیمانہ اور ہے, اہل بیت کے لیے تیرا پیمانہ اور ہے. اور اگلی بات, یہ بھی بڑی خاص بات ہے, ہماری بخاری میں زیادہ علمی خطاب نہیں کروں گا, مجھے پتہ ہے ویسے آپ اہل علم ہی ہیں, شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے. ہماری بخاری میں اور مسلم میں مسند احمد بن حنبل نے پوری سیاستہ میں یہ حدیث کثرت کے ساتھ آئی ہیں. اور اگلی بات سنیں, جو حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع کرتے ہیں نا اس معاملے میں, کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اس حدیث کی سند پہ گفتگو کی ہو. سند اتنی تگڑی ہے, سند میں ہستیاں تو دیکھو. اس فدق والی جو روایت ہے اس کو روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ. اب کہو ضعیف, وہ جو ہیں ہی صدیقہ یار, وہ روایت کر رہی ہیں. عبداللہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں, ابن شہاب زہری روایت کر رہے ہیں. ایک بندہ بھی سند میں ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی مائی کا لال جرا کر سکے. اعلیٰ درجے کی حدیث ہے, 150 سے زائد. اس کے اوپر میری پوری ایک کتاب ہے. حالات وہ نہیں ہیں, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے, شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہماری صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب پاک سیدہ, 2 روایات ہیں, سرکار عباس بن عبد المطلب کے ساتھ خلیفہ اول کے دربار میں حاضر ہوئی اور مطالبہ کیا فدق کا. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. جب انہوں نے مطالبہ کیا تو آگے سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ, ہمارے انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں, ہمارا کوئی وارث نہیں, نہ ہم کسی کے. تو لہذا یہ روایت آگے انہوں نے پڑھی. یہ ہے خبر واحد. کیا ہے؟ خبر واحد. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں تو نہیں نہ کہہ گئے تھے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. بولیں یار, یعنی انہوں نے یہ آگے سے جب حدیث پڑھی تو پاک سیدہ نے قرآن مجید فرقان حمید سے متعدد آیات پڑھی یار انبیاء کی وراثت پہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یحییٰ کے لیے تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے, انی خفت الموالیہ, مجھے اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے, خطرہ ہے. وانی خفت الموالیہ, مجھے اپنے رشتہ داروں سے کیا ہے؟ خوف ہے, خطرہ ہے کہ میرے بعد یہ میرے جو مال ہے, جو جائیداد ہے, اس کو یہ ہڑپ کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, تو اس لیے مجھے اپنی بارگاہ سے ولی عطا کر. کیا کر؟ بولو یار. درمیان میں ایک اور جملہ ہے, وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, میری جو زوجہ ہے وہ ذرا ضعیفہ ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اپنے رشتہ داروں سے ڈر ہے, خوف ہے, خطرہ ہے, تو مجھے ولی دے. کس لیے ولی دے؟ اے اللہ کے نبی کس لیے؟ یارثنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اس لیے دے مولا تاکہ وہ میرا بھی وارث بنے. جاگو ذرا, اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اب امام قسطلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں, امام ذہبی کو پڑھ کے دیکھ لیں, اور ابن حجر مکی کو پڑھ کے دیکھ لیں. یعنی کٹر سے کٹر بندہ امام ذہبی, ناسبیت کا بہت بڑی شخصیت, امام ذہبی کو پڑھ کے دیکھ لیں. کوئی ایک بندہ میرے سامنے لے, ابن جوزی تک جو اسماء و رجال کے امام گزرے ہیں یار, ہر ایک نے لکھا ہے کہ جو روایت قرآن سے ٹکرائے, جو روایت قرآن سے ٹکرائے, اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, وہ کہتے ہیں اگر میری تحقیق, میری فقہ اگر قرآن سے ٹکرائے تو میری فقہ کو چھوڑ دو, قرآن کو پکڑ لو. امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے, امام احمد بن حنبل کا یہی فتویٰ ہے, امام مالک کا یہی فتویٰ ہے.
اور میں نے اہل سنت کے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں اسماء اور رجال کے ہر ایک کا نام لیا. اب میں سیدھی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق نے جو خبر واحد پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا, نہ یہ ہم بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا بنتا ہے, یہ ہے خبر واحد, یہ قرآن سے ٹکراتی ہے کہ نہیں؟ جی ٹکراتی ہے. اگر قرآن سے ٹکراتی ہے اور خبر واحد بھی ہے تو پھر مجھے بتائیں قرآن کو پکڑنا چاہیے کہ خبر واحد کو؟ بولیں قرآن کو. اور ہمارے اہل سنت کے سارے ائمہ کا یہی اجماع ہے اس بات پہ کہ جو قرآن سے ٹکرائے گی اسے نہیں پکڑیں گے. ٹھیک ہو گیا, قرآن کو پکڑیں گے. اب میں آپ کو سمری دے رہا ہوں, بالکل سمری دے رہا ہوں, کیونکہ میں نے آگے آگے لے کے چلنا ہے مضمون کو, اس لیے میں آپ کو ذرا سمری شارٹ کٹ دے رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ جب پاک سیدہ نے جا کے مطالبہ کیا تو آگے سے یہ حدیث آئی, آگے سے حضرت ام ایمن پتہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہا, یہ وہ بی بی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ کی وراثت میں ملی تھی. ہوئے ہوئے نہیں سمجھ رہے یار, حضور فرما رہے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں. یا رسول اللہ, آپ کو تو آپ کے بابا جان کی وراثت ملی ہے. کیا ہوا ہے؟ چلو جی ایک اور نقطہ دیتا ہوں جو اسی پہ بزد ہو جائے. نہیں ہوتا ہی نہیں وارث انبیاء کا. اگر اکلوتی اولاد ہو نا تو اس کا ہاف بنتا ہے حصہ, ہاف آدھا, اور بیوی کا بنتا ہے 1/8. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو پیچھے آقا علیہ السلام کی واحد ایک ہی اولاد تھی. بولو پاک سیدہ یار, حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی وصال ہو چکا تھا. چلو جو 4 منتے پہلی 3 بیٹیوں کا بھی وصال ہو چکا تھا, اکلوتی واحد. ٹھیک ہو گیا, یعنی اس کا کل ترکے میں سے بنتا ہے ہاف, بیویوں کا بنتا ہے 1/8. میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار, فتویٰ نہ لگانا, گولی نہ چلانا, گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا, بس مجھے جواب دے دینا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی, ایک شے نہیں ملے گی. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, یہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں, کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا, اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی. میں پوچھتا ہوں مولوی سے, کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ, میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہو کہ بیٹا عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے. اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں, وارث کسی نے بننا ہی نہیں, تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے. ہوئے 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 جاگو یار. آپ کستلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں, الاستیاب کو پڑھ کے دیکھ لیں, عزد الغابہ کو پڑھ کے دیکھ لیں, اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھ کے دیکھ لیں, تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں, ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھ لیں, ابن حشام کو پڑھ کے دیکھ لیں, بخاری سے لے کے ترمذی تک, ترمذی سے لے کے حاکم تک, کوئی چیلنج کر رہا ہوں کتاب لے کے آ جائے میرے سامنے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی جس گھر میں رہی ہیں وہ ابوبکر کا گھر نہیں تھا, وہ پاک محمد کا گھر تھا. ہوئے ہوئے, بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے, یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی کا ہاتھ ذرا تنگ تھا,
پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یار، اور سنیت بتا رہا ہوں یار، انہوں نے گھر کا کچھ تھوڑا سا حصہ فروخت بھی کیا تھا۔ اور اگلی بات سن لیں، اگلی سنیں، یہ وہی گھر تھا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مصطفیٰ کا گھر تھا نا، بولو یار، حضور کا گھر، حضور کے وصال کے بعد رہی، میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ بلکہ اہل سنت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، جب مولا حسن علیہ السلام کا ان کی شہادت ہوئی، ان کی جب تدفین ہونے لگی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتے تھے مولا حسین بادشاہ سرکار، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا جا، انہوں نے کہا نہیں، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، بڑی خاص بات ہے، بچوں سے کتاب نہیں، یہ جگہ میرے اپنے لیے، میں اجازت ہی نہیں دوں گی۔ ان کو دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ مروان بن حکم لعنتی نے اپنے پورے ساتھیوں سمیت مولا حسن بادشاہ سرکار کے جنازے پہ تیروں کا می برسایا تھا۔ بڑی خاص بات میں سمجھا رہا ہوں، وہ یارو جن کا حق ہی نہیں بنتا، نبی کی وراثت ہی نہیں ہوتی، تو یہ کیسے بن گئے؟ جب نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ذرا عدل کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق کو چاہیے تھا کہ بیٹا چونکہ انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی تو لہٰذا آپ گھر آ جائیں، ساری زندگی رہی ہیں۔ ایک اور نقطہ ہے بڑا شاہ جی قدم چوم کے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے سیدہ، حضور نے فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکنا ہو صدقۃ، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے، تو لہٰذا صدق میں پورے کا پورا آپ کو نہیں دے سکتا، ہاں اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کو دیتا رہوں گا۔ کیا کرتا رہوں گا؟ حصہ آپ کو دیتا رہوں گا۔ اور ساتھ کہہ رہے کہ حضور نے فرمایا جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ اب بتا مولوی باغ کدھر بھاگے گا؟ تیرا عقیدہ ہے یا کہہ اتنا جو رتی برابر بھی ایمان ہے نا وہ بھی جاتا رہے گا، کہہ کہ سجدہ پہ صدقہ جائز تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ یارو ایک طرف، اور اس میں یہ جو صدقہ کا پوائنٹ آف ویو ہے، جب پاک بی بی نے مطالبہ کیا تو الفاظ پہ غور کرے، انہوں نے خمس کا ساتھ وہ خیبر کا جو باقی مال تھا نا، من باقیہ من خیبر، جو صرف صدقہ کا نہیں اور بھی جو مال تھا تاجدار کائنات کا ذاتی پرسنل پراپرٹی جو تھی، اس میں سے بھی وہ ساتھ خمس کا لفظ استعمال کیا، صدقہ کا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں حضور نے کہا تھا جو چھوڑوں میں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بی بی اس میں سے آمدنی میں سے آپ کو مال پہنچاتا رہوں گا۔ اب بھائیا پہلے اس کے تو فیصلہ کر لے کہ صداقت پہ صدقہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آج فاطمہ الزہرا کی اولاد پہ حرام ہے تو کہاں پاک سیدہ؟ تو لہٰذا یہ دلیل بھی مولوی صاحب کے منہ پہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور نقطہ ہے بڑا خاص، الفاظ جو بخاری میں، جو مسلم میں، جو مسند احمد بن حنبل میں نے شروع میں ایک اور بات آپ کو سمجھائی ہے، میں نے کہا کہ اس کی سند پہ آج تک جرا نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ جواب دیتے ہیں، شیعہ کو جواب دیتے ہیں یا جو ڈیفینڈ کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو، تو سند پہ گفتگو نہیں کرتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کو 50 گھنٹے لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی سند پہ نہیں بات کر سکے، وہ بھی یہی کرتے رہے اگر مگر کہ آقا بنتا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بی بی کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اور ایک لانتی نے کہا وہ تو خطا ہو گئی تھی، جس کو میں نے گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک گھسیٹا تھا، جس کو اس وقت جب یہ ہم نے کیس کیا وہ تھا ذرا تازہ تھا، ذرا ماحول گرم تھا، تو سرگودا کے شاہ صاحب ہیں شمس الرحمان مرشدی، میرا بڑا ان سے پیار ہے، انہوں نے ایک ربائی لکھ کے مجھے سینڈ کی، کہتے علامہ صاحب اے پنجابی دا مصرع جے اے پڑھیا کرو، بڑے کمال پیر ہیں وہ بھی، وہ میں ربائی نہ سناؤں آپ کو، پیر صاحب نے لکھا اسی لانتی کو مخاطب کر کے، جلیاں وانگوں پجدا پھرنا بے مہار یا شترا
یعنی جس کی مہار نہ ہو اور لگام نہ ہو، یعنی جلیاں وانگوں بجدا پھرنا بے مہار یا شترا پاک سین لئی کول خطا دا دور کتے دے پترا۔ اچھا جب پیر صاحب نے مجھے یہ ربائی بھیجی نا تو میں نے پیر صاحب کو واپس وائس میسج دیا، میں نے کہا پیر صاحب یہ کوئی اور چیز تلاش کرو، کتے نو کڈو وچوں۔ وہ کہتے وہ کیوں؟ میں کہا نہیں انہوں کڈو جو پاک سیدہ کو خطا پہ کہے کتوں سے بھی برا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈکشنری میں شاید وہ لفظ ہی نہیں بنا جو پاک سیدہ کے گستاخ اور بے ادب کے لیے میں استعمال کروں، لفظ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ادھر ہی جو آگے الفاظ ہیں نا بخاری میں مسلم میں، جب بی بی نے دلائل دیے، میں آگے پوری تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، میں نے کہا تھا میں سمری دوں گا، تو جب بات قبول نہ کی گئی تو پھر الفاظ ہیں آگے بخاری میں مسلم میں مسند احمد بن حنبل نے فہاجرت فغاضبت کہ پاک سیدہ پھر غضبناک ہو گئی، ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی، طلق توڑ لیا، لا تکلمہ حتی ماتت، یہاں تک کہ جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا، اور رات کے اندھیرے میں وصیت کی۔ مولا علی علیہ السلام کو بخاری پڑھ رہا ہوں یار، وہ سنیت بتا رہا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو، کہ رات کی تاریکی میں پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی۔ ایک روایت میں پیچھے 7 لوگ تھے، ایک میں 6 لوگ تھے، ایک میں 8 لوگ تھے، ایک میں 11 لوگ تھے پیچھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو خبر تک نہ دی۔ گستاخی نہیں کر رہا کسی کی یار، اور روایت پڑھ کے دے رہا ہوں یار۔ کسی کو اگر میری بات پہ اختلاف ہو تو یہ میرے موبائل میں پڑھی ہے ساری حدیثیں ابھی دیتا ہوں، وہ ایک اڑا دیا میدان، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا وہ بتا رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی، اور اسی بخاری میں یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک اور روایت جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے، امام احمد بن حنبل نے بھی لیا، سینکڑوں حوالے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے بیٹی فاطمہ جس سے تو ناراض ہوتی ہے، جس سے تو غضبناک ہوتی ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ جس میں کہہ رہا ہوں یار، وہ حضور کا فرمان دے رہا ہوں یار، کتب اہل سنت دے رہا ہوں، اللہ راضی اس سے ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو وہ کون ہوتا ہے؟ رضی اللہ۔ نہیں بات سمجھ رہے یار، وہ جس سے اللہ جو راضی ہو، فرض کرے مجھ سے اللہ راضی ہے، میں رضی اللہ، بھائی سے اللہ راضی ہے، یہ رضی اللہ ہے، شاہ صاحب سے اللہ راضی ہے، یہ رضی اللہ ہے۔ حضرت جی کس کو رضی اللہ کہنا ہے، کس کو رضی اللہ لکھنا ہے؟ تو رضی اللہ کہنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے پڑھ مار لیا کر، اگر تو اس رضی اللہ پہ بطول راضی ہے تو وہ رضی اللہ ہے، اگر بطول راضی نہیں تو رضی اللہ نہیں، لعنت اللہ ہے۔ میں کسی رضی اللہ کا نام ہی نہیں لے رہا یار، میں کسی رضی اللہ کا نام نہیں لے رہا، وہ شریعت دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی ہو میں راضی، جس سے فاطمہ ناراض میں ناراض، اور آگے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو توحید کی بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے۔ وہ اللہ کافی والوں، اللہ کافی والوں کو حضور نے کہا پھر سنو، اللہ بھی اس سے راضی ہے جس سے بطول راضی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اچھا یہ چونکہ اب بڑی خاص بات ہے، یہ اور تبلیغ سن لو، اسے کہتے ہیں ریپڈ فائر الزامی جواب، یعنی جس طرح دا منہ انجدی چپیڑ۔ یہ چونکہ روایات ہماری کتابوں میں ہیں نا،
یعنی بخاری میں موجود ہے. جب بخاری آ گئی اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد بخاری ہے. میں بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں آپ کو, چونکہ یہ ساری روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور صحیح ہیں. بڑے سے بڑا کٹر ناسبی بھی نا اس پر جرا ہی نہیں کرتا. امام ذہبی اتنا کٹر بندہ ہے, اس نے بھی ان حدیث کے سامنے سر جھکایا. کوئی مائی کا لال اگر مگر ہی نہیں کر سکتا. اب انہوں نے سوچا ہے حل کی کریے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ پاک سیدہ کی ناراضگی تو اللہ کی ہو جاتی. بندہ تے گیا, نمازیں روزے بھی گئے. اب انہوں نے کیا پتا کیا کہا, توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا, نام نہیں لے رہا. وہ کہہ رہے تھے بھائی شیعہ لوگ, حالانکہ کہ بخاری رہ کہتا ہے شیعہ لوگ, اس کا مطلب بخاری بھی پھر شیعہ ہی ہوا نا. وہ کہتا ہے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ فدق کے معاملہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے پاک سیدہ کو ناراض کر دیا, تو حضور نے فرمایا تھا جس نے پاک سیدہ کو ناراض کیا اس نے محمد کو کر دیا. تو شیعہ یہ کہتے ہیں, آگے سے وہ کہتا ہے اگر یہی بات مان لی جائے تو پاک سیدہ کو تو مولا علی نے بھی ناراض کیا تھا. اب وہ دلیل کیا دے رہا ہے, وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ دلیل یہ دے رہا ہے, روایت یہ پیش کر رہا ہے کہ جب ابو جہل نے, ابن حشام نے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانا چاہتا ہوں. ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے. میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانا چاہتا ہوں, خواہش کا اظہار اس نے کیا. میں اہل سنت کی, بلکہ اس کے اوپر میرا پورا لیکچر پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, 150 کتابیں ایسے میں نے کھول کھول کے دکھائی ہوئی. اس نے خواہش کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی, مولوی صاحب کہتے ہیں مولا علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے پاک سیدہ کی ظاہراً موجودگی میں, تو پاک سیدہ خفا ہو گئی, ناراض ہو گئی مولا علی علیہ السلام پہ, اپنے بابا جان کے گھر چلی گئی. اور حضور علیہ السلام نے بڑا ایک جلالی خطبہ دیا کہ رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک جگہ پہ اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. اگر علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو میری بیٹی کو طلاق دینا ہوگی. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی تو پاک سیدہ کو ناراض کیا. یہ وہ روایت دیتے ہیں آگے. اب میں بڑا توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سمجھی جواب دینے لگا. قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو کرو شادیاں 2 2 3 3 4 4 اگر تم افورڈ کر سکتے ہو, ہر ایک میں بیلنس کر سکتے ہو, اگر حق ادا کر سکتے ہو تو پھر کرو, تمہیں اجازت ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے. یہ شریعت ہے کہ نہیں؟ ذرا جاگنا ہے آپ نے یار. یہ کیا ہے؟ شریعت, اللہ کا حکم ہے. یعنی میں کروں کوئی بھی کرے, جو بیلنس کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کرو, قرآن کہتا ہے یہ شرعی مسئلہ ہے نا, بولو یار, شرعی مسئلہ ہے. فرض کریں مولا علی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار نہیں کیا, اس طرف سے آیا تھا. وہ یار کچھ ایسے بھی تو تھے نا, وہ بیٹیاں دے کے رشتہ داریاں بنانا چاہتے تھے. میں آپ کو بڑی خاص بات سمجھاؤں گا, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا, سمجھیے گا. اچھا, مولا علی علیہ السلام اگر پاک سیدہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرتے تو کہ اللہ کے دین سے انحراف تھا؟ بولو, کوئی شریعت سے ٹکراؤ تھا؟ یعنی جائز تھا نا, جائز کام, جائز. مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ خفا نہ ہو, ناراض نہ ہو, ان کی طبیعت پہ کوئی بوجھ نہ آئے, تو لہذا جائز کام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے, جائز ہے. لیکن پاک سیدہ ناراض نہ ہو, جائز کام بھی چھوڑا کہ نہیں؟ بولو یار, یعنی چھوڑ دیا. کس وجہ سے چھوڑا؟ کہ کام تو جائز ہے, شرعی ہے, شریعت ہے, اللہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے, شریعت مصطفیٰ, لیکن پاک سیدہ ناراض نہ ہو, کہ ان کی طبیعت پہ بوجھ نہ آئے. بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, امہات المومنین, کوئی چھوٹی ہستیاں ہیں, ہستیاں بڑی تھی لیکن تھی تو عورتیں ہی نا. ہماری بخاری مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ام المومنین حفصہ نے کھیر بنا کے حضور کے لیے بھیجی, اور حضور علیہ السلام تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر. تو جو نکرانی وہ کھیر کی پلیٹ لے کے جا رہی ہے, جب گھر میں داخل ہوئی تو ام المومنین حضرت صدیقہ نے وہ دیکھ لی پلیٹ, کیا ہے اس میں؟ انہوں نے کھیر بھیجی ہے. انہوں نے ایسے مارا, اڑا دی. وہ بہت ہی کھیر بھیج سکتی, میں خود بناواں.
میری بات کو ذرا فالو کریں. میں جملہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ بڑی شخصیات ہیں لیکن ہیں تو عورتیں ہی نا. اب حضور علیہ السلام نے جو جملہ کہا، جو جملہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. میں ایک سوال پوچھتا ہوں اسی ملا سے، بتا ابو سفیان کی بیٹی محمد کے ساتھ گھر میں رہی ہے کہ نہیں؟ بولو یار، یارو اس گھر میں رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ حضور کے گھر آئی ہیں اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کلمہ پڑھا ہے آ کے فتح مکہ پہ. وہ بھی طلقاء ہیں، وہ صحابی نہیں، وہ طلیق ہیں یار. طلیق کہتے ہیں جسے آزاد کیا جائے، یعنی جس جو ڈیزرو کرتا ہو سزا. لیکن حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے کر دے معاف، آزاد. طلقاء طلیق کی جمع آزاد کیے ہوئے لوگ. بولو یار. بلکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی کتاب میں بھری پڑی ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا حضور علیہ السلام کعبہ میں بتوں کو پاک کر رہے تھے، نکال رہے تھے بتوں کو، خانہ کعبہ کو پاک کر رہے تھے، بت گرا رہے تھے. تو دل میں ابو سفیان سوچ رہا تھا کاش میرے پاس اور لشکر ہوتا، علامہ صاحب میں دوبارہ محمد سے لڑائی کرتا. دل میں سوچ رہا تھا. حضور قریب پہنچے، اہل سنت کی 200 کتاب میں بھی دکھاتا ہوں. ابھی اسی وقت حضور قریب پہنچے، جب دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر لڑتا. حضور نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. ہوئے 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 ہوئے. اور یہ وہی دشمن رسول ہے کہ جب وہ رسول اللہ کے گھر میں آیا تو حضرت ام حبیبہ، وہ جگہ وہ مقام جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تھے، جب پاک سیدہ بابا جان کو ملنے کے لیے آتی نا تو حضور کھڑے ہو جاتے، اس مقام پہ بٹھاتے، ہائے ہائے پاس کھڑے ہو جاتے. وہ باپ آیا ملنے کے لیے بیٹی کو، وہ بیٹھنے لگا تو انہوں نے ایسے بستر ہی کھینچ لیا. ایک جملہ کہنا، ایک جملہ جو بخاری میں لکھا ہوا ہے، ابو سفیان کہتا ہے کہ اے بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا کہ میں باپ ہوں تیرا، میرے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری تو اہتمام کرے گی. تو انہوں نے قربان جاؤں ان پہ بھی، وہ پلاننگ چاہے کچھ اور تھی لیکن وہ حضور کی دیوانی بن گئی. ان کا یہ بستر ہے پاک، میرے آقا جہاں تشریف فرماتے ہیں تو وہی کا نزول ہوتا ہے، پاک سیدہ آتی ہیں تو لہذا آپ ہیں پلید، آپ اہل نہیں کہ پاک بستر پہ آ کے بیٹھے. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے گھر میں دشمن رسول کی بیٹی آئی ہے کہ نہیں، تو لہذا یہ بات بھی مولوی صاحب کے منہ پہ آئی. اب اگلا نقطہ جو میں سادات کے قدم چوم کے دے رہا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب خطبہ دیا، حضرت علی علیہ السلام نے ناراض کیا پاک سیدہ کو. میں ایک جملہ کہتا ہوں، پاک سیدہ مولا علی سے ناراض تب ہوتی جب مولا علی علیہ السلام دوسری شادی کر لیتے، سوتن کو گھر میں لے آتے، تو پھر پاک سیدہ کا ناراض یا خفا ہونا بنتا تھا. مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جائز کام بھی چھوڑ دیا. چلو مولوی جی ہم تیری مان لیتے ہیں بالفرض، حالانکہ قرآن کے خلاف ہے، چلو وقتی طور پہ میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ بی بی کا حق نہیں بنتا تھا، یہ کام شریعت کے خلاف تھا، حضرت ابوبکر اگر کرتے تو حق نہیں بنتا تھا. حضرت علی وہ ہیں جو پاک سیدہ کی ناراضگی کی خاطر جائز کام بھی ترک کر دے. اگر حضرت ابوبکر کو اتنا خدشہ ہوتا کہ پاک سیدہ کی ناراضگی رسول اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، میرا کچھ نہیں بچے گا، تو پھر بے شک وہ جائز بھی تھا. کہتے بی بی آپ آ گئی ہیں، ابو بکر خالی نہیں لٹا سکتا. ہوئے 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 ہوئے. تو پھر آپ بات کرتے، ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے. لہٰذا یہ آپ کا چورن ادھر بکنے والا نہیں، یہ نہیں بکے گا. اور اگلی بڑی خاص بات اور دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ چونکہ
مال فے تھا. مال فے اسے کہتے ہیں کہ اگر مسلمان حملہ کریں تو آگے لڑائی نہ ہو, سامنے والا لشکر سرنڈر کر جائے, ہاتھ کھڑے کر جائے, ہم لڑائی نہیں کرنی, تو جو مال ملے اسے کہتے ہیں مال فے. وہ جو مال فے ہوتا ہے اس میں سپاہیوں کا حصہ نہیں ہوتا, وہ تقسیم نہیں ہوتا, وہ رسول اللہ کا ہوتا ہے. حالانکہ کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے, وہ کہتے ہیں جو مال غنیمت ہے, مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم ہوتا ہے, وہ سپاہیوں کا ہوتا ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ انفال کی پہلی آیت ہی پڑھیں. قرآن کہتا ہے یسألونک عن الانفال, اے حبیب مکرم آپ سے مال غنیمت کا پوچھتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے, تو کہہ دو ان کو کہ مال غنیمت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. ہوئے 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 ہوئے, کیونکہ رسول کی وجہ سے تمہیں فتح ملتی ہے, وہ بھی اللہ کے رسول کا ہے. جو رسول دے اسے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو چلو یہ بات بھی مان لیتے کہ وہ رسول اللہ کا تھا. اب قرآن مجید فرقان, امام جلال الدین سیوطی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے, جو خود کو سنی کہے. امام سیوطی کو نہ مانے, مجھے بتا دیجئے گا, امام سیوطی کو نہ مانے سنی نہیں رہتا. اتنی بڑی شخصیت ہے امام جلال الدین سیوطی, جن کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. کوئی چھوٹی شخصیت دے رہا ہوں یار, امام جلال الدین سیوطی. وہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مجیدہ کے ذیل میں لے کے آئے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. جب اللہ نے کہا کہ پیارے اپنی قربا کو ان کا حق ادا کر دیں. یہ جو قربا ہے نا, یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قربا واحد کا مؤنث صیغہ ہے. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ یعنی قربا, ادھر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تم سے اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا, ہاں ایک امید رکھتا ہوں, میری قربا سے مودت رکھنا. یہ قربا کون ہے؟ یہ قربا ہے واحد کا مؤنث صیغہ. بولو یار, یعنی قربا کوئی ایک اکیلی عورت ہے, ایک. اور آگے پڑھیں, اس کے ذیل میں جتنی بھی روایتیں ہیں, یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں, جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ترمذی میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, وہ ایک ہی عورت آئی ہے. او بولو یار, یہ جو اس آیت مجیدہ کی مصداق ہیں ایک ہی عورت ہے, پاک سیدہ. اور آگے جو مرد آئے ہیں نا, وہ مرد بھی وہی آئے ہیں جن کا اس بی بی سے تعلق ہے. ایک اس بی بی کا شوہر علی جاگو یار. اچھا مجھے بتائیں, میں نے جتنی بھی گفتگو کی ابھی تک, کوئی ایک حوالہ شیعہ کتاب کا دیا؟ جاگو ذرا, کی ہو گیا جی. جب میں کتب تشیع کے ریفرنسز دوں, میں تو اہل سنت کی جو امہات الکتب ہیں, چوٹی کی کتابیں, وہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. اگر یہ بیان شیعت ہے تو پھر مان لے کہ وہ سارے امام بھی شیعی ہیں. اب باغ کدھر بھاگے گا؟ اب امام سیوطی کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھ کے دے دیا, تو پتہ چلا اس لیے اگر تو کہتا ہے کہ میراث نہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ بی بی نے, بلکہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے جب حضور علیہ السلام نے وہ فتح عطا کیا, خیبر کی زمین اور بھی تھی, تو مولا علی علیہ السلام کے غلام تھے جو آگے جا کے اس کو مینج کرتے تھے. یہ باغ فتح کوئی باغ نہیں ہے, جگیر ہے پوری.